بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پشاور کے جلسے کے بارے میں۔ عمران خان صاحب نے کل بڑا ہسٹوریکل جلسہ کیا، پشاور کی تاریخ کا اہم ترین جلسہ، اور عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور اس میں وہ معاملات جو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے، بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی جو آج سے پہلے ماضی میں حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت سے باہر رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں بڑی بڑی پارٹیز کے، جو عدلیہ اور فوج کے خلاف متنازع باتیں کرتے تھے، ان کی ویڈیوز چلائیں اپنے خطاب کے دوران۔ کچھ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے وہ ویڈیو چلا کر، وہ جتنی بھی ویڈیوز تھیں آن دا ریکارڈ پڑی ہیں، وہ چلا کر اور پوری قوم کو عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ میری پوزیشن اس ٹائم کیا ہے، اور میرے سے پہلے لوگ کیا کیا عدلیہ اور فوج کے بارے میں متنازع سٹیٹمنٹس دیتے رہے۔ ان کے اوپر آج بات کریں گے۔ اور اس کے بعد افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان میڈیا نے، جتنا پاکستانی میڈیا ہے، اس نے عمران خان صاحب کے جلسے کا بلیک آؤٹ کیا۔ کسی نے نہیں دکھایا، صرف بول وائب چینل ہے جو دکھاتا رہا، اور عمران خان صاحب کی انہوں نے تقریر کچھ حصہ جو ہے انہوں نے لائیو دکھایا، اور کچھ جو ہے وہ ریکارڈڈ دکھایا جائے۔ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کیا کہتے ہیں ایک فیصلہ موجود ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کچھ حصہ ریکارڈڈ دکھایا اور کچھ، لیکن باقی تمام چینلز نے ہمت نہیں کی کہ عمران خان صاحب کے جلسے کو دکھاتے، لائیو دکھاتے یا ریکارڈڈ دکھاتے، کسی سیٹ اپ میں نہیں دکھایا۔ ایون کہ عمران خان صاحب جیسے جلسے میں پہنچے وہ کوریج بھی نہیں دکھائی، کچھ بھی نہیں دکھایا۔ بہت بڑا جلسہ تھا، پشاور کی ہسٹری کا اور عظیم الشان جلسہ تھا۔ بہت وضاحت سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی، بہت ساری گفتگو ریکارڈڈ تھی۔ نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کی ریکارڈنگز تھیں اس میں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی، پیپل پارٹیز کے جو رہنما ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب، ان کی ویڈیوز عمران خان صاحب نے پبلک کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی ویڈیوز بھی دکھائیں اور مریم نواز کی بھی دکھائیں، اور اپنی پوزیشن جو ہے عمران خان صاحب نے واضح کی، ڈکلیئر کی کہ میری پوزیشن اس ٹائم کیا ہے۔ اور انہوں نے ایک ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ فوج میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، ہم ملک چلانا بھی جانتے ہیں اور یہ فوج بھی ہماری ہے، اور ہم اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک سازش کے ذریعے فوج کے ساتھ پاکستان کو، جو پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے، اس کو پاکستانی فوج کے ساتھ ایک لڑانے کی ڈھونڈی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح کلیئر کر دیا۔ اور جو میں نے فیصل آباد کے جلسے میں بات کہی تھی وہ ایک میرٹ کی بات تھی، یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک جرنل بات تھی، وہ ایک میرٹ کی بات تھی، جرنل گفتگو تھی، مگر اس کا جو سیاق و سباق ہے، جو اس کا کنٹیکسٹ ہے، اس کو تنقید کی گئی اور اس کو اصل چیز سے ہٹا کر ٹیکنیکلی بنیادوں پر اس کو چینج کر کر اس کے سیاق و سباق کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ممکن نہیں ہے، وہ اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو دکھائی،
اس حوالے سے کہ ایک ٹاک شو میں خرم دستگیر صاحب کیا ارشاد فرما رہے تھے. اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف صاحب کی گفتگو بھی دکھائی جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ تبدیلیاں کریں اور پھر سارا اپنی مرضی سے تقرریاں کریں تاکہ اگلے 5 سال تک وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے رہیں. یہ میاں جاوید لطیف صاحب کے بھی ایک ٹاک شو میں جو گفتگو تھی وہ بھی. اور خرم دستگیر صاحب کی جو گفتگو آپ کو واضح پتہ ہے, انہوں نے کلیئر یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب اس قدر مطلب کہ احتساب کے دائرے کو وسیع کر چکے تھے کہ ہم تو اگلے آنے والے کچھ دنوں میں سارے جیلوں میں نظر آتے, ہمارا تو مطلب کہ فیوچر ہی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ وہ چیزیں تھی جس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک رجیم چینج آپریشن بھی کیا گیا اور نو کانفیڈنس موشن لائی گئی, اور یہ سارا تاکہ اتحادی جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر عمران خان صاحب اگلے 5 سال بھی رہ جاتے ہیں تو ہم تو سارے جیلوں میں نظر آئیں گے, ہمارے اوپر کرپشن کے چارجز اتنے ہیں, کیسز اتنے ہیں, یہ ری اوپن ہوں گے, کچھ اوپن ہیں. تو یہ تو جیسے آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی تھی اور دوسرے دن وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو یہ چیزیں تھیں جس کو خرم دستگیر صاحب آپ ان کی سلپ آف ٹنگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں یا ان کی سچائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹاک شو کے اوپر آ کے یہ ساری واضح چیزیں کی اور بتائی. یہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے ویڈیو دکھائی کہ کس وجہ سے یہ مجھے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اب دوبارہ. پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی وہ تقریر جو گجرانوالہ کے جلسے میں جس میں براہ راست نواز شریف صاحب مخاطب ہیں جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, بہت کچھ کہا انہوں نے کہ یہ ہماری چلتی ہستی بستی حکومت کو آپ نے رخصت کیا, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور ساتھ ایک جنرل تھے اس ٹائم کے ISI کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل حمید جو ہے فیض حمید, ان کو بھی انہوں نے مطلب کہ براہ راست یہ بات کی کہ آپ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں, آپ بھی جواب دہ ہیں. تو یہ بھی تقریر عمران خان صاحب نے پبلکلی اپنے جلسے میں دکھائی تاکہ لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہے جو تھوڑا سا رہ بھی گیا وہ بھی کلیئر ہو جائے. اپنی انہوں نے پوزیشن واضح کی. اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو لاہور جلسے میں, لاہور کا ایک جلسہ ہے اور مریم نواز صاحبہ وہاں پر تقریر کر رہی تھی اور ان کی تقریر کے دوران کچھ نعرے لگے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, یہ چیزوں والے نعرے لگے اور محترمہ صاحبہ مسکرا رہی تھی. وہ ویڈیو بھی دکھائی, وہ آن دا ریکارڈ پڑی ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ ویڈیو بھی دکھائی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بڑے جرنیلوں کو مخاطب کیا تھا انہوں نے کہ بڑے جرنیل آتے ہیں اور ہمیں عقل سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں عقل سمجھاتے ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ ہمیں جنگ کے طریقے سکھائیں, انہیں چاہیے کہ یہ ہمیں جنگ کے بارے میں پلاننگ بتائیں. اور یہ جو اسرائیلی وظیفوں پر پڑھنے والے اس طرح کے جرنیلوں کی انہوں نے بات کی تھی, یہ سب سے مطلب کیا کہتے ہیں متنازع اور بےہودہ قسم کے مطلب کے الفاظ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں پبلکلی دکھائی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بڑی واضح بات کی کہ جو یہ لوگ ہیں جو مطلب کہ چیزوں کو بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو متنازع بنا رہے ہیں اور اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں, اور میرا اور ان کے ساتھ کمپیئر مت کریں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. پھر عمران خان صاحب نے اپنی ویڈیو چلائی اور وہ والی ویڈیو جس میں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے کارکنوں اور پاکستانیوں کو واضح کہا تھا کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے اور کبھی بھی آپ نے ہماری فوج یا پاکستان فوج اور ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, اور کہا کہ پاکستانی فوج مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ والی پھر عمران خان صاحب نے ویڈیو چلائی. پھر کہا کہ یہ سازش ہے, یہ پراپوگنڈا ہے,
توڑ موڑ کر چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے ٹیکنیکلی بنیادوں پر ناک آؤٹ کیا جائے. ویسے تو وہ کر نہیں پا رہے, ٹیکنیکلی بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نااہل کر دیا جائے, لیکن ایسا ہو پا نہیں رہا ان سے. پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے گفتگو کی اور اس میں بھی جو کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکیاں لگائی تھیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم ان ججز کا گھیراؤ کریں گے جو ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں, جو اس طرح کی فیصلے ہمارے خلاف دیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بینچ فکسنگ ہیں, یہ بینچ فکسڈ ہیں, اس طرح کی وہ تقریریں کرتی رہیں عدلیہ کے بارے میں. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس میں گفتگو بھی عمران خان صاحب نے وہ پبلکلی دکھائی لوگوں کو, عوام کو, جس میں وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ عدلیہ کے اوپر تو انہوں نے بے حساب بےہودہ قسم کے الزام لگائے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, وہ بھی عمران خان صاحب نے دکھائے. وہ سب کچھ عمران خان صاحب نے چلایا اور لوگوں کو دکھایا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی گفتگو کو جو فیصل آباد کے جلسے میں انہوں نے کی تھی پاکستان آرمی کے نئے چیف کے بارے میں کہ اس کا سلیکشن کیسے کی جائے, اس کا میرٹ کے اوپر سلیکشن, اس کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے, سیاق و سباق سے کنٹیکسٹ سے ہٹ کر بتایا جا رہا ہے. جبکہ در حقیقت یہ ہے جو اصل تنقید کرنے والے لوگ تھے وہ نون لیگ کے تھے, وہ پیپل پارٹیز کے ہیں, وہ اس کے علاوہ JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے اتحادی تھے جنہوں نے پاکستان کے اداروں پر تنقید کی, پاکستانی جرنیلوں کا نام لے کر تنقید کی. آن دا ریکارڈ پڑھیں, یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا, جناب میں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ پڑھیے یہ چیزیں. اس کے بعد پاکستانی سپریم کورٹ پر حملے بھی کیے, ججز پر حملے کیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے, بڑی کیا کہتے ہیں برے طریقے کے ہتھ کنڈے بھی اپنائے, ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے. وہ ساری کی ساری گفتگو عمران خان صاحب نے پشاور کے جلسے میں چلائیں تاکہ پاکستانی قوم کو جو فرق ہے تلاش کرنے میں مشکل پیش نہ آئے. اور اپنی پوزیشن کو بھی انہوں نے واضح کیا کہ میں اس ٹائم کس پوزیشن پر ہوں, اور وہ جو لوگ پاکستانی اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور جو پاکستانی اداروں کے اوپر متنازع بیان بازی کرتے رہے ہیں, سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں, ان کی پوزیشن بھی عمران خان صاحب نے پبلکلی واضح کی ود ثبوت, ود ایویڈنس, ویڈیو ایویڈنس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں کبھی ان کے سامنے جھکوں گا نہیں, جو حکومت ہے میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا. اور یہ بھی وہ جانتے ہیں, اس لیے وہ ٹیکنیکلی بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے بات کھل کر کہی کہ اس حکومت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ کریں, کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ کیا کہتے ہیں مطلب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ کو اگر میں یہ کہہ دوں تو اہم فیصلے کرنے کے لیے آپ کو عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت چاہیے. تمام راستے نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جلد ہی اپنی کال دینے والا ہوں. عمران خان صاحب نے پچھلے جلسے میں بھی, فیصلہ آباد کے جلسے میں بھی کہا, ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب اپنی قوم کو اکٹھا کر رہے ہیں 7-8 مہینوں سے, وہ پبلکلی لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں, ان کی ٹیوننگ کر رہے ہیں, ان کو مطلب کہ ایک کال دینی ہے, اس کال کے اوپر ان کو تیاری کروا رہے ہیں اور بہت اچھی قسم کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے واضح کہا کہ میں نے اب کال دینی ہے تو میں آپ کا کپتان ہوں, میں آپ کا کپتان ہوں اور آپ میری ٹیم ہیں. حقیقی آزادی کا ورلڈ کپ ہم ہی جیتنے والے ہیں, ہم ہی جیت کر آئیں گے. اور نوجوانوں سے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں, میری کال پر آئیں گے. تو اس پر نوجوانوں نے بھرپور انداز میں پرجوش ہو کر ہاتھ اٹھائے اور لبیک کہا.
تو ایک عظیم شان قسم کا ہجوم تھا، کراؤڈ تھا، اس کے علاوہ گراؤنڈ پورا کا پورا بھرا ہوا تھا، باہر بھی لوگ تھے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، خاص کر کے ینگ عورتیں اور بوڑھی عورتوں کا عمران خان صاحب کی تقریر اور ان کے جلسوں میں ہمیشہ ہی مطلب کہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ میں نے کبھی بھی عدلیہ کو دھمکی نہیں دی۔ جو شہباز گل صاحب کا معاملہ تھا، جب ان کو بھیجا گیا واپس فزیکل ریمانڈ میں، تو میں نے اس فیصلے پر تنقید کی تھی، مگر میں نے کبھی عدلیہ کو دھمکی نہیں دی اور نہ میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ عدلیہ کو کبھی دھمکی دوں گا، بلکہ میری جماعت اور سیاست کا آغاز بھی اس سے ہوا تھا کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے۔ میری سیاسی پارٹی کا نام بھی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ بہت اہم خطاب تھا عمران خان صاحب کا جو آپ نے پشاور کے جلسے میں سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں فلڈ کی اوپر بات کرنا چاہتا تھا، مگر جو پروپیگنڈا کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کو میں اس کے اوپر جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے اوپر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ چیزیں تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بات بڑی کھل کر باتیں کی۔ سارے متنازع جو سیٹ اپ چل رہا تھا پروپیگنڈا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑی واضح بات کی۔ اور ایک اور جو مطلب کہ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، بہت اہم فیصلہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی جو گفتگو ہے عدلیہ کے متعلق یا پھر فیصلوں پر تنقید، وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ کلیئر تھا، اس وجہ سے انہوں نے توہین عدالت کے جو کیسز تھے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کیا اب ہم اسی طرح کے کیسز سنتے رہیں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو سارا ٹائم ہمارے یہاں پر لگے گا۔ یہ تھا عمران خان صاحب کے جلسے کا حال، اور سارا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، جو واضح انہوں نے اپنی پوزیشن ڈکلیئر کی ہے اس کے بارے میں۔ اب نیکسٹ عمران خان صاحب کی جو بھی مطلب کہ اور پاکستان کی صورتحال ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔